اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سامعین و ناظرین حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے شب معراج شریف۔ تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میرے ساتھ گفت و شنید کے لیے اور تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائے ہیں مولانا قاری حافظ محمد شاہد رسول صاحب، اور میرے بہت ہی اچھے دوست جو کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد احمد امین صاحب۔ تو اب میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ قاری شاہد صاحب تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان اللہ سبحان اللہ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد سبحان اللہ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان اللہ إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا سبحان اللہ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب احمد امین صاحب، جو کہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، اور آپ لوگ انہیں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں اور لائیو پروگرامز میں سن چکے ہیں۔ جناب احمد امین صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل سبحان اللہ اے ختم رسل مکی مدنی
اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم اسی آقا مداوا کون کرے اسی آقا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی اچھے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے محمد احمد امین صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور عزتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت بھی ہوئی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ تو اب میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ معراج شریف ہے۔ قاری صاحب، اس موضوع پر میں آپ کو ایک بڑا محبت بھرا شعر سناؤں اور پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سی راز معراج محبتاں دا نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے جبریل سی صد لے جان والا جبریل سی صد لے جان والا باز ہے آنکھ دے بن دروازیاں تو کیویں عرش تے پہنچیا عرش تے جان والا ابر عقل نو ایتھے دخل کیے ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا اللہ جان والا۔ یہ میں نے شعر اس لیے بھی پڑھا کہ محبت سے لبریز تو تھا ہی، لیکن اس سے میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ابو جہل جیسے لوگوں نے معراج کی شب کو ہونے والی سیر پر موقع دیکھتے ہی گمراہی کی کوشش کی، گمراہی پھیلانے کی کوشش کی۔
اس نے دیکھا کہ اب تو لوہا گرم ہے، ابھی چوٹ مارنے پر صحیح ضرب لگے گی، اور بڑے ہی زبردست طریقے سے جس طرح سے واقعے کو میں ڈھالنا چاہوں گا وہ ڈھل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صدیق اکبر جیسے ساتھی بھی دے رکھے تھے۔ وہاں سے جب گزر ہوا صدیق اکبر کا تو اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ راتوں رات میں اتنا طویل سفر مدینہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر میں کر رہا ہوں تو کیا آپ مانیں گے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو تمہارے نبی کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر ہو سکتا ہے اس میں تو تعجب کی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ سارا واقعہ بہت طویل ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بارہا علماء کرام سے سن بھی چکے ہوں گے۔ تعجب کیوں نہیں ہے؟ تعجب تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جو اللہ کے معاملات ہیں اس میں دخل ہمارا انسان کا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت جاتی ہے۔ مثال لے لیں سورۃ النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے تخت بلقیس جب طلب کیا تو جن نے کہا کہ میں دوپہر تک آپ کو وہ آپ کی خدمت میں لا دوں گا، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اس جن نے کہا کہ چلو میں نا مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کو لا دوں گا، جبکہ وہ تخت 1 ماہ کی مسافت پڑا ہوا تھا۔ 1 ماہ جانے میں لگنا تھا، 1 ماہ واپس آنے میں لگنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب 2 ماہ کی مسافت پر پڑی ہوئی چیز اگر ایک لمحے میں لائی جائے، پہلے اس نے دوپہر تک لانے کا بھی وعدہ کر لیا تو یہ بھی عقل سے باہر کی بات ہے۔ پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں آپ کو مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا دوں گا، یہ بھی عقل سے باہر کی بات ہے۔ لیکن ایک ان کا صحابی وہاں بیٹھا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کا نام مفسرین کرام لکھتے ہیں آصف بن برقیہ، جو زبور کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پر لا دوں گا، اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے لا دیا۔ تو میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا قاری صاحب، آپ کی توجہ بھی چاہوں گا کہ سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر پڑا ہوا تخت ایک پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام خود مقتدی بن کر مسجد اقصیٰ میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اس امام کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے سفر پر یقین نہیں ہوا، کیسی جہالت تھی۔ کچھ نے کہا کہ جی یہ خواب میں واقعہ پیش آیا، تو میں کہتا ہوں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھو، خواب کی تعبیر کرو، اپنے آنکھوں سے قرآن کو پڑھو اور پھر اس کو ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اچھا قاری صاحب، سفر اور سیر میں فرق ہے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ دیتا چلوں میں کہ یہ تو ابھی صرف میرے محبوب کی سیر تھی جو لوگوں کو ہضم نہیں، اور اس محبوب کے سفر کا عالم کیا ہوگا۔ تو چلے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آج کی رات میں جو ہمیں تحفہ ملا نماز کا، ہم نے سامعین ذکرام ہم نے کبھی نماز کو اس درجے پر لیا ہی نہیں کہ یہ تحفہ ہے، اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے، اور جب اس کے لیے وضو کیا جاتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ کیوں قاری صاحب؟ ایسے ہی بالکل ایسے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مسائل تک نہیں سیکھتے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قاری صاحب ایک بات کروں کہ ہم نماز میں جب قعدہ کرتے ہیں، قعدہ میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، اصل میں وہ لفظ التحیات ہے ہی نہیں، اس کا گرامر سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم میں سیکھنے کی یا اس سے لگن کا جذبہ ہوتا تھوڑا سا تو ہم نے کاش کہ ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھ لیا ہوتا کہ وہ لفظ التحیات نہیں، وہ التحیات تھا۔ نماز میں یہ جو التحیات والا جو پورشن ہے اور یہ تشہد مکمل، یہاں تک یہ ساری ہے ہی معراج کی گفتگو۔ معراج پر جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان گفتگو ہوئی یہ وہ تھی۔ چلیں نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے جنت کی وادیاں دکھائیں، جہنم کے مناظر دکھائے، اور رستے میں
کتنا طویل سفر تھا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا منظر دکھایا۔ جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا حضور علیہ السلام نے، ان کے سر پر پتھر مارے جا رہے تھے اور اس سے ان کے سر کچل دیے جا رہے تھے۔ ان کے سر کچلے جانے کی وجہ سے وہ ان کے سر کیمے کی طرح بن گئے تھے، لیکن وہ واپس تھوڑی دیر بعد اپنی حالت میں آ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے جبریل علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے۔ تو یہ ایک عالم ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو ابتدائی اسلام میں نمازوں کا تحفہ قاری صاحب کتنا ملا؟ 50 کا 50 نماز۔ وہ 50 نمازیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العزت کے پاس حضور علیہ السلام نے 9 چکر لگائے۔ 9 چکر لگانے کے بعد حضور علیہ السلام کو ہر بار میں 5 نمازیں کم کر دی۔ اب وہ کس لیے کی گئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام سے کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ کم کروا لیں۔ خیال کس کا تھا؟ امت کا، امت کا خیال تھا۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لامقام میں ہوتے ہوئے امتی کو نہیں بھولتا تو امتی اس کو کیسے بھول جاتا ہے، اس تحفے کو کیسے بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی کو بار بار چکر لگانے پڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ وہ لامقام میں ہوتے ہوئے امتی کا احساس نہیں چھوڑا انہوں نے۔ نماز جو ہے وہ کلام ہے اللہ سے۔ مجھ سے ایک بچے نے پوچھا کہ وہ کلام کس طرح ہے؟ کلام تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم بات کریں اور وہ جواب بھی دے۔ تو میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا کہ جو کلام ہوتا ہے نا اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہی ضابطہ ہے۔ آپ نے عشق کے درجے میں ذرا ایک قدم آگے جانا ہے، آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور جب ہم نماز میں قرات کر رہے ہیں، قرات کس کا حصہ ہے؟ قرآن کا۔ تو جب قرآن اللہ کا کلام ہے مطلب اللہ بندے سے مخاطب ہو رہا ہے، تو یہ دونوں جگہوں پر آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کا منظر آ گیا، تو یہ کلام ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا ذرا عشق کا درجہ تھوڑا سا بڑھ جائے نا تو یہ باتیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ اچھا حضرت صاحب، آپ نے فرمایا کہ حضور لا مقام پہ پہنچے لیکن امتی کو وہاں پر بھی یاد رکھا۔ بالکل ایسے۔ وجہ کیا تھی کہ جب حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بار بار جا رہے تھے تو کیوں جا رہے تھے؟ نمازوں کی وجہ سے۔ وہ کیا فرمایا کہ میری امت پر ایسا کوئی مشکل جو ہے وہ مرحلہ نہ گزرے کہ وہ 50 نمازیں ادا کرے اور ان کو مشکل پیش آئے، اور وہاں پر بھی یاد رکھا۔ لیکن جب واپس تشریف لائے تو کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھیں حضور کتنی محبت فرماتے ہیں اپنی امت سے۔ وہاں پر تو یاد رکھا ہی رکھا، لیکن کیا فرمایا کہ اگر میری معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو تمہاری معراج کیا ہے؟ فرمایا تمہاری معراج نماز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو تحفہ لے کر آئے نماز کا، وہ بھی دیا، اوپر سے فرمایا اگر تم معراج سمجھنا چاہو تو تمہاری معراج نماز کے اندر ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ نماز صرف تمہاری معراج ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک تمہارے لیے تحفہ بھی ہوا، میرے لیے ٹھنڈک بھی ہوئی، اور تمہارے لیے معراج بھی ہوئی، اور ساتھ فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی بھی ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو سمجھو کہ جنت کے دروازوں کو تم کھول رہے ہو۔ بالکل ایسے۔ اور پھر ایک تو تھا کہ نماز پڑھنے میں کیا ہے کہ جنت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت بھی ہے۔ تو وہ کون سے نمازی ہیں؟ آگے خود فرما دیا کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون، فرمایا وہ نمازی جو اپنی نماز کے اندر سستی برتتے ہیں ان کے لیے ہلاکت بھی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ نہ تو ہم نماز کے اندر سستی کریں، بجائے سستی کرنے کے نماز کو ٹائم پہ ادا کریں، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی جو ہے پورا کریں، اور جو معراج ہے مومن کی نماز ہم اس کے اندر بھی غور و فکر کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ قاری صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس پہ ایک نقطہ دے کر میں اپنی گفتگو کو اختتام پر لاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نماز امتی پڑھتا ہے، مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ بہت ہی ہلکا پھلکا پرسکون اور قرار میں محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، جب امتی قرار میں ہو، سکون میں ہو، تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے نہیں ہوگی؟ بے شک ایسا اس کی آنکھیں تو خود بخود ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کرے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔